السلام علیکم بھائی صاحب، خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آواز آ جی رہی ہے سر، میری آپ کو؟ آواز آ رہی ہے بہت کلیئر. آپ خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. علیہ صاحب آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور آپ میں کو میں آپ نے کا تقریباً خادم. 2 سال پہلے فون کیا تھا. اچھا اچھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسی ہستی سے نوازا ہے کہ ہم شیعوں کا سر آپ نے فخر سے بلند کر دیا ہوا. میں ویسے میں آپ کا خادم. پہلے اصلا دیوبندی تھا، اور اس کے بعد میں خود ہی ریسرچ کر کے شیعہ ہوا ہوں. ماشاء اللہ. مگر آپ کی تقریروں سے پہلے مجھے کسی دوسرے سنی علماء کی طرف سے یہ سننے کو نہیں ملا، سوری شیعہ علماء کی طرف سے، ابو بکر اور عمر کے حالات زندگی کے بارے میں. تو میرے دل میں ان کے لیے محبت تو کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہوئی تھی، ایون کہ میں شیعہ ہو گیا ہوا تھا، لیکن چونکہ مجھے جی چیزوں کا نہیں پتا تھا. لیکن آپ نے جو مصادر کھولے، جو آپ نے جو بیان کیے ہیں ان کے حالات، اس سے تو اب تو مجھے شدید نفرت ہو گئی ہے ان لوگوں سے اتنے. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیکن ماشاء اللہ. لیکن میں اہل بیت کا محب تو تھا ہی، مگر وہ جو تھوڑی سی رہ گئی تھی نا، وہ ایک کہ یار چلو جو بھی تھے تھوڑے بہت ساتھی تو تھے نا، تھوڑا بہت انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہی ہوگا. تو وہ آپ نے جو دلائل اور ثبوت پیش کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ ختم ہوگی. اب وہ بالکل میرے لیے وہ فارغ ہیں. یہ میں بس اتنا ہی کہوں گا. الحمد تو اللہ آپ کو عزت. اور دوسرا یہ ہے کہ جو زبیر صاحب سے آپ کا ہوا تھا ڈیبیٹ، اس میں آپ جو اتنی واضح طور سے دلائل پیش کر رہے تھے، تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں مان رہے. یعنی کہ حدیث ثقلین جو بالکل صحیح ہے، اور اس سے ملتی جلتی کئی روایات ہیں جو ہارون اور موسیٰ والی، اور پھر انا مدینۃ العلم والی. تو ڈاکٹر صاحب ہر بات میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں کلام ہے، اس میں نسی کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، نس نہیں ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں کلام. یعنی کہ آپ کو وہ سیدھا جواب نہیں دے پا رہے تھے، وہ باتوں کو آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ صرف ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں. تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر صرف ایک فریم آف ریفرنس میں کام کرتا ہے، وہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب واقعی آپ یعنی کہ بالکل ہی، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب سے بہتر تو وہ بہتر تھے جو میڈیوکر تھے، یعنی جو میڈیٹر تھے آپ کے، ان کے پاس زیادہ علم تھا. تو ڈاکٹر صاحب سے ویسے کیا کہتے ہیں ان کو مزید تحقیق کرنی چاہیے، اور پھر تحقیق کے بعد پھر آپ سے ایک مناظرہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اور بس یہی میرا کمنٹ تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہر بات کا جواب دینے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی صاحب؟ میں سویڈن سے. سویڈن سے. اللہ آپ کو عزت دے. بہت بہت خوشی ہوئی آپ کا چہرہ دیکھ کر اور آپ سے بات کر کے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. ہمارے آپ کی دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے. اللہ آپ کے حوائج برآوردہ فرمائے. تھینک یو سر. شکریہ. بھائی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ان کو عزت دے. تھینک یو. جی آکاش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ جی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنا، آپ خیرت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے قبلہ جی، شکر ہے آپ سے بات ہوئی. الحمدللہ مجھے بھی خوشی ہے آپ سے بات ہوئی. ایک تو آپ کا شکر ادا بھی کرنا تھا کیونکہ آپ کی وجہ سے ہدایت پائے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ ہادی، اللہ ہے ہادی اہل بیت علیہ السلام ہے. میں شیعوں کا نوکر ہوں، شیعوں کا چاکر ہوں. اللہ پاک آپ کو عزت جزائے خیر عطا فرمائے. تھینک یو میں سر. اپنا تعارف کراؤں پہلے تو میں پاکستان سے، پنجاب سے. جی جی. میں ایک ایسے معاشرے میں تھا جہاں پر تقلید کی جاتی تھی اور مانا جاتا تھا. جب آپ کی ویڈیو دیکھنا میں نے سٹارٹ کی تو مجھے ہدایت ملی، اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کا فراڈ میرے سامنے آیا کہ کس طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو اس سے جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ سوال تھا قبلہ صاحب اگر عرض کروں. جی بولیں. یہ کچھ ذاکرین حضرات ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو معصومین ہوتے ہیں وہ ظہور ہوتے ہیں، مطلب ان کی ولادت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ نازل ہوتے ہیں. تو اس پہ ڈائریکٹ نازل یہ الفاظ یہ بناتے ہیں بھائی، اس طرح شریعت میں اس طرح کے چینجز لانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. دیکھیں روایات میں یہی ہے کہ پیغمبر جب ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئے، یعنی ولادت کے الفاظ. یہ ظہور بھی عربی کا زبان کا لفظ ہے، ولادت بھی عربی زبان کا لفظ ہے.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی والدہ تھیں، یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ جب وہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کی والدہ کا، والد صاحب پہلے انتقال ہوئے تھے نا، حضرت عبداللہ علیہ السلام، اور ان کی والدہ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کے والدین ہیں، ان کی ولادت، تو اس میں شک نہیں۔ احادیث میں یہ ملتا ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ولادت شرمگاہ سے نہیں ہوتی، یہ ماں کی پہلو سے، وہاں سے اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ نکالتا ہے کہ ان کی شرافت کے لیے کہ یہ شرمگاہ سے نہ نکلے، وہاں سے وہ کھل جاتا ہے، جو بھی وہ اعجاز و کرامت ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، اچھا اس کی تفصیل بھی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن احادیث میں ان کے لیے ولادت کا لفظ بکرات، اور یہ اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کیا ولادت کا لفظ جو ہے یہ عیب نہیں ہے، یعنی آپ کے والد، آپ کا والدہ ہے، آپ اپنے والد کے صلب میں تھے، آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں گے کربلا، یا ایسے ہی شب جمعہ یا کسی بھی وقت زیارت کریں، السلام واشهد انك كنت نورا في الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اس وقت جب اپنے آبا کے پشت میں تھے، آپ اس وقت بھی اللہ کے نور تھے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جب آپ اپنی دادیوں کے رحم میں تھے، اپنی ماں کے رحم میں تھے، اس وقت بھی آپ اللہ کے نور تھے، اللہ کے واضح نور تھے۔ تو یہ ان کے والدین تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام، یہ بشر ہیں، ان کے سلسلے نسب ہے بھائی، اسی لیے تو کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کا بیٹا کون ہے؟ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام، واقعاً ان کا بیٹا ہے، واقعاً ان کے والد ہیں، ان کی والدہ دنیا میں آئے ہیں۔ یہ ذاکرین بھائی، اس میں کوئی دیکھیں شرعی لحاظ سے اور عرف میں یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ مثلا لفظ ولادت، کوئی ایسا لفظ ہو نا کہ اس میں کوئی عیب ہو، کوئی عیب ہی نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہتا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یحییٰ پہ سلام ہو جس دن اس کی ولادت ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ولادت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کو اگر استعمال کریں معصومین علیہ السلام کے لیے تو اس میں کسی قسم کی کیا ہے، کسی قسم کی بے حرمتی ہے، نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں ہے، کوئی نامناسب لفظ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ ان کی ولادت ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ جو پاگل ہیں ذاکرین، جہالت ان کی جو ہے نا، آپ کے ذاکرین پتہ نہیں ان کا کیا طریقہ کا، یہ جہالت ہے بھائی، ان کو پڑھتے وڑھتے تو ہے، ان کو کوئی پڑھاتا بھی نہیں ہے نا۔ دوسری سائڈ پہ آپ کے علماء ہیں، وہ جو ہے نا ان کا آپس میں بہت تضاد ہے، دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدارس کس کے ہاتھ میں؟ علماء کے ہاتھ میں، جہاں پہ تھوڑی بہت پڑھائی ہوتی ہے، اور ذاکرین کو ان سے دشمنی ہے، ان کے پاس پڑھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ یہ وہاں جا کے مقصر بنیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنیں سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام تھا آپ کا؟ میں بھول گیا نام آپ کا۔ سیف اللہ نام تھا میرا سی۔ سیف بھائی، سیف اللہ جی، حکم کریں سیف اللہ بھائی، کیا حکم ہے؟ جی سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ماشاء اللہ، آپ نے جو ہے یہ سارے صفایا کر دیا ہے، سارے مقاد فکر کا۔ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اہل بیت علیہ السلام کا نور ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا نور ہے۔ جی سر، یہ وہ ڈاکٹر زبیر والی ڈیبیٹ سنی تھی میں نے۔ جی سر، ہلو، جی جی جی، بولتے سن جائیں، رہے ہیں؟ سن رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سن رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ بولیں، آپ بولیں۔ جی سر، یہ ڈاکٹر زبیر والی ڈیبیٹ جو ہے نا، وہ ون سائیڈڈ لگ رہی تھی مجھے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے۔ جی سر، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب منصوص من اللہ نہیں ہے یہ جو، اور مہدی کا نام بھی نہیں ہے، یہ تھوڑے اسٹرگلنگ تھے، مطلب اس طرح کے۔ صحیح۔ جی سر، تو ان کے پاس، اور یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ، ان کے پاس یہی امامت کی یہی وہ دلیل ہے کہ جو حاکم جو ہے نا، ان کو ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، وہ چاہے فاسق ہو اور کوئی گناہگار بھی ہو۔ جی سر، صحیح کہہ رہا۔ جی سر، وہ اللہ آپ کو سر آپ، جی سر بالکل یہی ہے ان کے پاس۔ اچھا، آپ کے علاقے میں ہمارے پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ جی سر، آپ بہت وائرل ہیں، آپ ہر کوئی بندہ مطلب آپ کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے یہاں پر، بالکل۔ اچھا، الحمد۔ جی سر، اور یہاں پر ہیں جو ذاکرین سے آپ کی ڈیبیٹس ہوئی تھی نا، یہ سیدانی کی نکاح پر، تو یہ بہت امپیکٹ کیا ہے آپ نے مطلب یہ جو غالیوں کے جو عقائد ہیں نا، ان کو جو آپ نے اکھاڑ پھینکا ہے، تو یہ بہت آپ نے اچھی انفارمیشن دی ہے، اور
ایسی تفویض کا عقائد جو تفویض کے حوالے سے عقائد ہے نا وہ یہاں پر بہت رائج ہیں. صحیح آپ نے بولا تھا نا سر تفویض, یہ بالکل لائٹلی لیتے ہیں جو وہ بالکل وہ غالی ہیں بھائی, یہ آپ کے علاقے میں غالی بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو بھی غالی بناتے جا بہت رہے سر ہیں. بہت. جی سر یہ پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی, ہمارے علاقے میں یہ لاڑکانہ کا علاقہ ہے نا, یہ جو آپ کی ڈبیٹ ہوئی تھی نا سید نور رضوی ہے, تو یہ گڑھ ہے ان کا. صحیح, اللہ آپ کو سر اب یہ مزید تو کچھ کوئی اہم بات کہنی ہے آپ نے ڈیبیٹ یا کوئی سوال کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے؟ جی سر آپ کا یہ فیڈ بیک پروگرام تھا نا, تو اس حوالے سے ہاں، مجھے بسم یہ اللہ. کہنا تھا اور آپ سے بسم بس ہلوائے کرنی تھی. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اوکے میرے بھائی, اور اللہ آپ کو سنائے سر, سلامتی دے. بس آپ کی دعا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اوکے جناب, تھینک یو. اس سے محبت ہے, بتاؤ اس سے جی محبت آپ سے بڑی محبت 20 دن سے میں ہم سے زیادہ محبت میں ہے نے یا آپ کا صحابہ کرام سے زیادہ محبت ہے؟ مجھے سر علی ولی اللہ والے سے بہت محبت ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. میں نے اللہ 20 دن سے آئی مین ٹو سے کہ میں 20 دن ہوئے ہیں آپ سے جو نا میری یعنی کہ تھوڑی جان پہچان مطلب کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے. جی تو خدا جانتا ہے اتنی عزت ہے آپ میرے دل میں آپ کے لیے اور اتنی محبت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی اور دے. اللہ پاک آپ کو ہماری زندگی بھی لگ جائے, اللہ پاک آپ کو اسی طرح توفیق دے کہ آپ شیعت کو بڑھاوا دیں اور جو صحیح حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں. تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ آپ کو میں سلامتی دے. 20-22 سال سے کنورٹڈ ہوں بیسیکلی, اپنے ماشاءاللہ. فیملی میں اکیلا ہی ہوں اور میرے بچے ہیں, میری مسز ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو آپ کے یہ پروگرام سنے ہیں اور بڑا ہی سکون ہوا دل کو کہ کچھ چیزیں صحیح کلیئر نہیں ہو رہی تھی نا دنیا میں, اور جن سے پوچھتے تھے وہ اپنی دلیل دے رہا تھا, کوئی کتابوں کے حوالے سے نہیں, وہ عقلی دلیل سے جی اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی. صحیح. تو اللہ آپ آپ کے کو جب یہ پروگرام سنے الحمدللہ بڑا سکون ہوا ہے. تو قبلہ Thank you, sir. ایک تھا مسئلہ کہ یہ جو آواز آ رہی ہے جان, آ رہی بھائی, ہاں قبلہ بات کرتے جائیں. آپ کی جی آواز بولیں. کم آ رہی ہے قبلہ. آ رہی ہے, آپ بولیں, آپ تہلکہ مچا دیں, آپ بولیں. جی بیچ میں اور کافی آوازیں آ رہی ہیں نا, اس لیے شاید آپ کی وہ آپریٹر ہے ہمارا, آپریٹر وہ چودھری عثمان صاحب ہے نا, ان سے کانا ہضم نہیں ہو رہا, وہ اچھا شور کر رہے ہیں. ہاں ان کو راشد 20 mg کا. چودھری عثمان چپ کرو. اکا جان تسی وہ پنجابی چ کہندے نا تسی منجی ٹھوک کے رکھتی سارے دی. انشاءاللہ پنجابی گل کرنا. آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ یقین کریں مجھے اتنا سکون ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اتنی معصومیت ہے آپ کے چہرے کے اوپر کہ جو بات آپ کرتے ہیں تو دل تسلیم کرتا ہے کہ ماشاءاللہ سچ ہی ہے, حقیقت ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں, حدیث کے حوالے دیتے ہیں, تو بڑا دلی سکون ہوتا ہے الحمدللہ. تو بس یہ آپ سے بات کرنے کا بہت اشتیاق تھا, دعا میں یاد رکھیے, آپ سے بات کرنے کا بہت اشتیاق تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم دعا گو ہیں رانا صاحب کے اور سب جتنے ہمارے دوست ہیں جو کالر حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, عزت دے, اور پروردگار عالم ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کرے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان میرے عزیزوں یہ زندگی گزرنے والی چیز ہے, انسان اللہ سے ڈرے, روز جزا سے ڈرے, مرنے سے ڈرے, اللہ کے اعمال کا حساب لے گا اس سے ڈرے انسان, ٹھیک ہے نا. روز جزا کے لیے انسان کو نیک اعمال کا ذخیرہ کرنا چاہیے, اور سب سے جو بہترین نیک عمل ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پر دوسرے اعمال نہیں, سب سے بہترین نیک عمل جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی تصدیق, اہل بیت علیہ السلام سے محبت, اہل بیت علیہ السلام کی نصرت. یہ کہ انسان اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے وقف کر دے. اگر پوری طرح وقف نہیں ہوتا تو کچھ وقف کر دے, ٹھیک ہے, تو کچھ تو کرے, نصرت کرے نا, تو کچھ مولا کا عالم اوپر کرے, کچھ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر دے, ان کی کمر میں ایک چوری لگا دے, چوری نہیں ہوتا تو ایک ڈنڈا مار دے. بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا منہ کالا کرنا, اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کو آگے بڑھانا, پھیلا دینا, یہ ہم اور آپ کا فریضہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم اور آپ کا فریضہ ہے اللہ کی جانب سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جانب سے. اور اہل بیت علیہ السلام اسی سے پیار کرتے ہیں جو ناصر امیر المؤمنین علیہ السلام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ دعا کی ہے, اللہم انصر من نصرہ, کیونکہ پیغمبر کو پتہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لوگ کیا کریں گے, غداری کریں گے. بولا نہیں, ان کو پتہ تھا, وہ سینے سے لگاتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو, زار روتے تھے پیغمبر. امیر المؤمنین علیہ السلام پوچھتے تھے کہ کیوں آپ رو رہے ہیں, لوگ پوچھتے تھے کیوں, کہتے تھے کہ اس لیے کہ یہ میرے بعد جو بڑے اکیلے ہو جائیں گے. دعا کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نصرت عطا کر, تو ناصر بن اس کا جو نصرت کرے میرے بھائی کی, اور تو اس کو خار کر جو میرے بھائی کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو نصرت نہ کرے.
تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے، 1,24,000 انبیاء کی رضا ہے، 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی رضا ہے، اور ملائکہ کا رضا ہے۔ جنت کا دروازہ یہی ہے عزیزوں کہ نصرت کرو اس کی سید المسلمین امیر المؤمنین فاتح خیبر علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی نصرت کرو۔ ان کی نصرت ہمارے زمانے میں کس طرح ایک وقت آئے گا کہ جان دینے کی ہم سے طلب کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ امتحان کیا ہوگا؟ امتحان یہ ہوگا کہ تلوار کو اپنے سینے پہ قبول کرو، یہاں پہ گردن میں تلوار کو، چہرے پہ تیر قبول کرو، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، وہ اس وقت ہوگا۔ لیکن ابھی جو ہے نصرت کرنا آسان ہے، یہ ہے وہ نصرت، یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حجج کو، ان کے براہین کو، ان کے نور کے، ان کو کلام کو پھیلا دیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اپنی زبان سے، کوئی اپنے قلم سے، کوئی اپنے پیسے سے یہ کام کر دے، اوکے۔ ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں سید صاحب؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جانم کیسا حال ہے، کیسا مزاج ہے؟ جزاک اللہ کو سلامتی دے۔ آپ نے تو بالکل وہ والی بات ہے کہ بالکل وما علینا الا البلاغ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ اب بھی کوئی اگر نہ مانے تو اس کی خلقت کا عیب ہو سکتا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات نے بھی فرما دیا تھا کہ اگر میں ان کو شہد بھی گھول کے پلا دوں یہ ماننے والے نہیں، اور اپنے شیعہ کی تلوار اپنی تلوار سے ناک کاٹ دوں وہ پیچھے وہ مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ تو یہ اور بعد آپ نے دیکھا قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کچھ بھی کر لیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہاں تک فرمایا سورہ کہف میں کہ اے میرے حبیب مجھے خوف ہے کہیں آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ صحیح، بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو آغا صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ابھی بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دوز ہو ڈیوائن پرسنالٹیز ہو کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ وہ بچی کوئی آئی تھی، آپ کہہ رہے تھے میری بیٹی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آل اللہ کہاں اور یہ نو مسلم منافقین کہاں، جو 40 سال تک ہاتھ جوڑے بھجن گاتے رہے اور بتوں کو شراب پی کے سجدے میں گر جاتے۔ اور دیکھنا یہ کوئی سینس بنتا نہیں ہے نا اس کا۔ بالکل آپ نے تو بالکل ہی مطلب اب میں نہ مانوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مزید پرولونگ کریں گے نا تو ان کے باپ دادا اور سارے خاندان والے سارے کے سارے نجس العین ہو جائیں گے، اس لیے کہ آل محمد کے مقابلے صاحب الزمان نے کیا لکھا تھا کہ ان کا امیر المومنین سے مقابلہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے لکڑی کا مقابلہ تلوار کی دھار سے کرنا۔ تو یہ تلوار کی دھار کو عیب لگانا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے یہ سمجھا آپ کی گفتگو سے، اور ماشاءاللہ آپ نے تو بس ثابت کر دیا کہ اگر ایک ایک شیعہ کتاب کو دریا برد کر دیا جائے تب بھی ان کی اپنی کتابوں سے ہم نے حق کو ثابت کر دیا۔ کچھ نہیں تو یہ سامرہ، کچھ نہیں تو کربلا، کچھ نہیں تو یہ جب بقی کی ٹوٹی ہوئی قبریں، اس ظلم کی انتہا اتنی بڑھ چکی ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اب تو وہی والی بات ہے جو سورہ انعام میں ہے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت او کسبت فی ایمانها خیرا۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا ان کو، جب اللہ کی وہ نشانی آ جائے گی جو آیت کبریٰ ہے، اور ظاہر ہے وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہے۔ تو اب یہ گریس پیریڈ کو بھی اگر اویل نہیں کرتے تو obviously they will go into the hell، اور وہ گرم جگہ پہ جو آپ کہتے ہیں وہاں پہ ہی ہوں گے۔ گرم جگہ مگر یہ واضح کر دیا یار، ان کی آپ کھول کے رکھ دیا۔ اب سیاہ سطح کو ڈپلائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اگر ابو حنیفہ کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے لولا اگر میں 2 سال نہ گزارتا فرزند رسول کی پاس تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ عمر صاحب نے 7-8 جگہوں پہ فرمایا یہ جملہ، لولا علی حلق عمر۔ تو یہ کہ آغا صاحب فکر جو ہے نا محمد والے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں۔ نوح علیہ السلام، اللہ آپ کو سلام، آپ فکر جو ہے نا اس وقت ہماری فکر یہ ہے ہم کسی طرح سے انصار سازی کر لیں تو 50 لاکھ شیعوں میں سے 313 تو گورنر ہیں الگ، اور 10,000 فی گورنر ہمیں چاہیے انصار۔ جسے امیر کائنات نے فرمایا لولا کیا کہتے ہیں وہ، جب تک کوئی حجت قیام نہیں کرتی
جب تک کہ اس کے انصار نہ ہو. اللہ آپ تو کو عزت دے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ سے, آپ بہت پیارے, اور اللہ نے آپ کی والدہ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, مگر یہ کہ انہوں نے آپ جیسا بیٹا پیدا کیا, اور یقیناً آپ کی 7 رشتوں کی بخشش ہوگی. یقیناً آپ نے آل محمد کے امر کو زندہ کیا, ان کے پیغام کو زندہ کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ لولا حاضر قیام الحجت وجود الناصر کے لیے کچھ کرتے, اور مالک اشتر کی طرح جھکی جھکی نگاہیں کہ مالک اشتر زندہ ہو اور میرا مولا اس مشکل میں ہو. سارے انبیاء, سارے مرسلین, ساری حجج اللہ کی ایک ہی آرزو تھی, ایک ہی تمنا تھی کہ یہ آ جائے. بالکل صحیح فرما. یہ آ جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سید. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سید ابن شہید کو ایک عزت بات دے. تو سن لو, میری جان, میرا دل, جی جی میرے میوہ دل, میں یہ کہتا ہوں سر کہ نا مولا کی بھی اتنی حسرت ہے نا, یقین جانے کہ بیان سے باہر ہے. اور ایک بہار میں ایک روایت ہے, ایک تو یہ کہ سورج چاند ستارے ان کی بات کا جواب دیں گے, اس سے ازماؤ اپنے امام کو. دوسرا یہ کہ ان کے اصحاب جو ہے وہ بادلوں میں سوار ہو کے آئیں گے, اینما تکونوا والی آیت کے ذہن میں, برہان میں یہ حدیث ہے. تیسری بات یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جو ہے وہی سب کچھ مطمع نظر ہے, وہی مصدر ہے, وہی اس وقت رکا ہوا ہے. اس کے لیے آپ نے پروگرام بھی نہیں کیے, کوئی ایک میرے خیال پروگرام کیا ہوگا آپ نے. ابھی میں دیکھ رہا تھا, کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. سلامت رہیں.